اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیگر کئی واقعات ہجرت کے سفر میں کچھ لوگ ملتے ہیں جن سے ابو بکر صدیق یہ درخواست کرتے ہیں کہ تمہاری بکری سے، ایک چرواہا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، کہ ہم دودھ لے سکتے ہیں، تو وہ اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ دودھ لینے کے بعد وہ لوگ تو سیر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ وہ اس برکت کو وہ بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر آپ پہنچتے ہیں مدینہ کے باہر ایک مقام پہ جس کا نام ہے عقبہ، جہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوتی ہے، مسجد قبا کے مقام پہ، عقبہ نہیں تو مسجد قبا جو پہلی مسجد ہے اسلامی تاریخ کی، وہ وہاں پہ قائم ہوتی ہے۔ پہلا ایک جگہ جہاں مکے میں مل کے یہ نماز پڑھتے تھے دارالارقم بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے کیا، لیکن جو باقاعدہ مسجد ایک تعمیر ہوئی وہ مسجد قبا، وہ قبا کے مقام پہ ہوئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام فرمایا، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ایک جو واقعہ جس کا ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں کہا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے، وہ تھا سلمان الفارسی کا۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ صحابہ کے جو اسلام لانے کے واقعات ہیں اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے، باقی تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ 2-3 واقعات ایسے ہیں جو اہم اس لحاظ سے ہیں کہ ان میں کچھ منفرد پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے سلمان فارسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ آپ اصفہان کے رہنے والے تھے، اور یہ اسی موقع سے ہم کنیکٹ کریں گے اس کو۔ اصفہان کے رہنے والے تھے ایران میں، اور بہت ہی امیر باپ کے بیٹے تھے، بہت پیسے والے لوگوں کا گھرانہ تھا، اور باپ جو ہے ان سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا یعنی کہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ پھر یہ کہ یہ ایک زورسٹرین یا جو آتش پرست لوگ تھے، اور یہ ایک آتش کدہ تھا جس کے یہ رکھوالی کی ذمہ داری بھی ان کے پاس تھی، اور سلمان فارسی ہی اس کی رکھوالی کیا کرتے، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس میں آگ جو ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، 24 گھنٹے آگ جلانا یہ ان کا کام تھا۔ بہرحال وہ ایک روز ان کے والد نے کسی کام سے جو شہر سے باہر اپنے جو زمین تھی اس کے اوپر بھیجا کھیتوں میں، تو وہ وہاں جانے کے راستے میں وہ ایک چرچ کے پاس سے گزرے، اور چرچ کے پاس سے گزر کے اس میں سے کچھ جو لوگ وہاں عبادت کر رہے تھے، کوئی باتیں ہو رہی تھیں، وہ سن کے اندر چلے گئے، اور اس میں پھر ان کو وہ بہت اٹریکشن نظر آیا، تو پورا دن وہ وہاں پہ رہے، اور جس کام سے والد نے بھیجا تھا وہاں گئے نہیں۔ تو والد کو پھر جب تجسس ہوا یہ کدھر ہیں، تو ان کی تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ وہاں سے جب واپس لے کے آئے تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ مجھے ایسے ایسے ان لوگوں کی باتیں سننے کا، اور مجھے بہت اس میں ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس سے بہت بہتر نظر آتا ہے۔ تو والد نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ریلیجن ہے، جو ہمارا ریلیجن ہے وہ ٹھیک ہے۔ جو کرسچن بات کر، کرسچن اس وقت تک ساری دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات سے پھیل گئے تھے۔ کچھ جان بچا کے رومن امپائر سے نکلے تھے، کچھ لوگ صحیح العقیدہ تھے، جیسے ہم نے بتایا مکہ مدینہ میں بھی کچھ لوگ تھے، عربیہ کے دوسرے علاقوں میں بھی تھے، یہاں پہ بھی تھے پرشیا میں، حالانکہ پرشیا اور رومن امپائر کی جنگ رہتی تھی اکثر، لیکن بہرحال جنگ کے دوران یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس علاقے میں آباد ہو گئے۔ ان سے پھر جب یہ سنا ان کے والد، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو سلمان الفارسی کو قید کر دیا اپنے گھر میں، ان کو زنجیریں ڈال دیں، اور کہا کہ بھئی تم باہر نہیں نکل سکتے، تم غلط راہ پہ چلے جاؤ گے۔ قصہ مختصر، انہوں نے کسی طریقے سے پیغام پہنچایا ان کرسچنز کو اس چرچ میں کہ مجھے یہ ان سے یہ معلوم ہوا تھا کہ سیریا میں یا شام میں جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، فلسطین، شام، اردن، یہ سب شام کہلاتا تھا۔ شام میں یہ مذہب جو ہے وہ عیسائیت جو ہے وہاں سے شروع ہوئی، تو وہ شام جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مجھے کوئی شخص بتاؤ وہاں پہ شام کے اندر جو جس سے میں تعلیم حاصل کر سکوں، جو یعنی پہنچا وہ ان کے جو علماء ہیں اس میں سے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر کوئی قافلہ اس طرف جا رہا ہو، اس سے اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے گا، پیسے کی تو کمی نہیں تھی انہوں نے۔ بہرحال وہ وہاں سے کسی طرح سے اسکیپ کر کے نکل کے اس قید سے، اور ایک قافلے کے ساتھ سیریا پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شام میں پہنچنے کے بعد اس عالم کرسچن مونک کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ کرسچن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو تھا وہ ایک بے ایمان آدمی تھا، وہ اس کی شہرت تو ایز اے عالم کے طور پہ تھی، لیکن وہ جو لوگوں کے پیسے اکٹھا کرتا تھا، وہ
خیرات کے نام پہ اکٹھا کرتا تھا، لیکن وہ نیڈی جو لوگ ہوتے تھے، جو ضرورت مند، ان تک نہیں پہنچاتا تھا بلکہ اپنے پاس ہی اسٹور کرتا تھا سونے چاندی کے سکے. تو بہرحال جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو ایسا آدمی تھا، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے لے جا کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ سونے چاندی کے یہ جو جارز ہیں یہ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. بہرحال وہاں سے انہوں نے پوچھا کہ جی کوئی اور ایسا کرسچن مونک ہے جس کے پاس میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں. تو پھر ایک اور کے پاس ان کو بھیج دیا. پھر وہاں سے مزید اس کا انتقال ہوا تو وہاں سے پھر ان کو موصل بھیج دیا گیا کہ موصل میں ایک شخص ہے، آپ وہاں چلے جائیں، وہی کرسچینٹی کا صحیح علم بردار ہے اور صحیح علم اس کے پاس ہے. وہاں پہنچ گئے. اب اس کی موت کا جو ٹائم آیا تو اس نے پھر ان کو کہیں روم کا ایک شہر تھا اس کے، یعنی کئی جگہ وہ حق کی تلاش میں ادھر سے ادھر پھرتے رہے. اور پھر وہ روم میں جب کہ ایک شہر میں وہاں رہتے تھے، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بتایا کہ اب اس کرۂ ارض پہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ہاں ایک نبی آنے والا ہے جو کہ ایک ایسی جگہ پہ آئے گا. اس نے پوری وہ پکچر ان کو بتائی کہ دو چٹانوں کی جو والکینک جو چٹانیں ہیں ان کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پہ ڈیٹ پام یا کھجور کے درخت اگا کرتے ہیں. وہاں پہ تم جاؤ تو اس کی جو نشانی ہے اس پیغمبر کی یہ ہے کہ ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرتا. ہاں اگر اس کو کوئی گفٹ کے طور پہ، کوئی ہدیے کے طور پہ دے وہ کر لے، لیکن صدقہ نہیں قبول کرتا. دوسرے یہ کہ اس کی پشت کے اوپر جو ایک وہ جو جس کو سیل آف پرافٹ ہوڈ کہتے ہیں نا، مہر نبوت، وہ ایک نشان وہاں پہ موجود ہے. یہ دل میں لے کے وہ تلاش کرتے رہے کہ کوئی قافلہ وہاں جانے والا ملے. تو پھر عربوں کا ایک قافلہ ان کو مل گیا جس کے ساتھ وہ مدینے کی طرف کسی کی تلاش میں وہ چلے. ایک جگہ پہنچے تو وہاں پہ عربوں نے ان کے ساتھ جو قافلے والے تھے انہوں نے دھوکہ کیا اور ان کو غلام بنا کے کسی یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا. اب اس یہودی کے ساتھ وہ رہتے رہے. پھر یہودی نے اپنے بھتیجے کے جو ایک بنو قریظہ کا رہنے والا تھا مدینے میں، اس کے ہاتھ اس کو دے دیا. اس کے ساتھ وہ مدینے پہنچ گئے. اب مدینے میں وہ اس کے کیونکہ غلام بن گئے تھے، وہ خدمت کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے. تو ایک دن وہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، غالباً کھجور اتار رہے تھے. تو کسی نے آ کے یہ اطلاع دی کہ آپ سر یہ وہی موقع ہے جب ہم بتا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ رہے ہیں. وہ انتظار میں ہیں، وہ جیسے بہت سے یہودی بھی اس انتظار میں تھے. لیکن بعد میں کئی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے سے اکثر نے ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن کچھ لے بھی آئے تھے، عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ. تو وہ جب یہ خبر آئی کہ جی وہ ایسے ایک شخص جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، تو ان کو تجسس ہوا. وہ نیچے اترے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. اب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ جو اپنے ساتھ کچھ کھانا یا کچھ کھجور غالباً لے کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے آپ کے لیے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا بلکہ اپنے جو 7 لوگ تھے ان کو دے دی اور انہوں نے کھا لیے. لیکن پھر وہ کچھ اور سفر گزرا تو ایک آپ دوبارہ کچھ سامان لے کے آپ کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ تھکے ہارے آئے ہیں، سفر سے آئے، یہ آپ کے لیے ہدیہ میں نے جو لے کے آیا تھا وہ صدقے کی نیت سے نہیں بلکہ ہدیہ کی نیت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور اسے تناول فرما لیا اور لوگوں کو بھی کھلائے. تو اس سے اس کی 2 جو شرائط تھیں، پھر وہ تو جو علاقے کے بارے میں تھی، جو کھجور کے درخت اور وادیاں، وہ تو پوری ہو گئیں، اور پھر یہ بھی پوری ہو گئی. آخری جو چیز تھی وہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے خود اپنی جو چادر ہٹا دی جس سے انہوں نے اسے دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد آپ کے قریبی لوگوں میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے اپنے آل میں سے. یہ اس طرح انہوں نے یاد کیا سلمان فارسی کو. یہ ایک اہم واقعہ تھا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اس میں بڑے دیکھیں کس طرح حق کی تلاش میں کتنی مصیبتوں سے وہ چلتے چلتے وہ وہاں پہنچے. اور پھر ہم تھوڑی سی بات اگلے سیگمنٹ میں اور ان کے بارے میں کر لیں گے جب مدینے کا دور شروع ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.